ہوتا۔ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اگر آل محمد علیہ السلام کی سیرت پر پورا عمل نہ کر سکیں، جو ان کے ادنا سے غلام ہیں ان کی سیرت کو اپنا لیں تو وہ بھی ہماری کامیاب کی زندگی کی ضمانت بن سکتی ہے۔ اب زندگی کی ضمانت کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ہمارے ماننے والوں، کہ جب آپ کہیں سے جا رہے ہوں، کہیں سے گزر رہے ہوں، جب آپ کلام کر رہے ہوں، آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا ہو جہاں پر، اس طریقہ کار کو دیکھ کر دیکھنے والا کہہ سکیں کہ یہ جعفری ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کا ماننے والا ہے۔ اس طرح مولا کائنات نے جناب سلمان کو بھیجا گورنر بنا کر مدائن میں، تو سلمان کہتے ہیں کہ مولا میں وہاں پر گورنر بن کر جا رہا ہوں، میں نے وہاں پر تبلیغ کرنی ہے تو مجھے کچھ واضح و نصیحت کریں۔ اب مولا نے یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ جا کر قرآن پڑھ کر سنانا، حدیث و روایات جا کر پڑھ کر سنانا، کہا کہ سلمان جا کر خاموشی سے تبلیغ کرنا۔ کہا کہ مولا میں جب بولوں گا نہیں تبلیغ کیسے کروں گا؟ کہا کہ سلمان بولنے سے نہیں، اپنے کردار سے تبلیغ کرنا۔ اب جناب سلمان پہنچ رہے ہیں اپنی گورنر کی سرحد پر۔ اب آگے جو رعایا ہے وہ انتظار کر رہی ہے، جو ہمارے گورنر صاحب آ رہے ہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ آئیں گے، ان ساتھ ان کی سواریاں، ان کے جو محافظ ان کے وہ آ رہے ہوں گے۔ دیکھتے کیا ہے کہ جناب سلمان ایک گدھے پر سوار ہیں، مختصر سا سامان ہے اور اپنی آبادی میں تشریف لا چکے، اور یہی سلمان ہیں معرفت کو اس مقام تک پہنچے ہوئے ہیں کہ مولا کائنات سے جب پوچھا کہ مولا میرا فلاں فلاں کام اس طرح ہو جائے، فلاں کام اس طرح ہو جائے، تو مولا کائنات نے کہا کہ اے سلمان جا کر وہ پتھر اٹھانا، جو گول پتھر ہوگا اس کو جا کر میری طرف سے سلام کرنا۔ جناب سلمان پہنچی ہیں، اور یہ جناب سلمان وہ ہیں کہ جن کو رسول کائنات نے کہا تھا السلمان منا اہل البیت، ایسی اوپر معرفت کا کوئی درجہ نہیں ہے جو غیر معصوم یعنی ائمہ کے بعد۔ تو جناب سلمان فارسی معرفت کا جو 10واں درجہ ہے اس درجے پر فائز ہیں۔ ویسے تو معرفت درجے پر اور بہت سارے لوگ ہیں، جناب مقداد ہیں، جناب عمار یاسر ہیں، ابو ذر ہیں، حبیب ابن مزاحم ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کچھ خفیہ بھی ہیں کہ جو معرفت رکھتے تھے لیکن سامنے نہیں آتے تھے۔ جناب سلمان فارسی نے جیسے وہ پتھر اٹھایا، اس کو مولا کائنات طرف سے سلام دیا، پتھر نے سلام کا جواب دیا۔ جناب سلمان کیا دیکھتے ہیں کہ نیچے سیڑھیاں جا رہی ہیں، جب سیڑھیوں سے نیچے اترے دیکھا آگے آبادی میں لوگ کہہ رہے ہیں یہ سلمان فارسی ہے۔ اب جناب سلمان فارسی پریشان ہے، کہا میں ان کو نہیں جانتا، یہ مجھے جانتے ہیں۔ پھر آگے کہا کہ یہ جناب سلمان فارسی ہیں، پھر اور حیران ہو گئے۔ آگے تھوڑے چلے مسجد آگے، اب مسجد میں کیا دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں۔ اچھا وہاں سے ایک اور آبادی طرف چل پڑے، جب آگے گیا پھر مسجد ہے، وہاں بھی جا کر دیکھا پھر مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں۔ جب دماغ چکرا گیا، معرفت بہت زیادہ ہے لیکن ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے مقامات چاہیے، جناب سلمان فارسی ایک ستون کے ساتھ چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ آج جو معرفت کا جو مولا ہے، باب العلم ہے، جناب سلمان سے کہتا ہے سلمان چھپ کر نہ دیکھو، میرے سامنے آ جاؤ، میں علی ہوں، مجھے پتہ ہے جب سے سفر شروع کیا ہے جہاں جہاں جس مقامات پر گئے ہو مجھے علی کو اس چیز کا علم ہے۔ اور جناب سلمان فارسی کا مقام معرفت کا اس حد تک ہے کہ جب آخری وقت آتا ہے تو جو وہاں پہ لوگ ہیں ماننے والے ہیں، کہتے ہیں کہ اے جناب سلمان فارسی آپ اس علاقے میں ہیں، مدائن میں ہیں، آپ کا آخری وقت ہے، آپ کے غسل کفن دفن جنازے کے انتظام کون کرے گا؟ کہا کہ میرے مولا نے مجھ سے کہا تھا سلمان تم جہاں بھی ہوگے میں علی تمہارا جنازہ پڑھاؤں گا۔ اب مولا علی مدینے میں ہیں یا کوفہ میں ہیں اور جناب سلمان فارسی مدائن میں ہیں۔ جب جناب سلمان فارسی کو غسل دے دیا گیا، کفن دے دیا گیا، اب جنازے کے انتظار میں ہیں کہ جنازہ کون پڑھائے گا۔ جنہوں نے منا اہل البیت کا مصداق بنایا وہ آئیں گے یا جن کے پاس گورنر بن کر گئے ہیں وہ آئیں گے۔ جناب سلمان فارسی نے کہا تھا کہ مجھے اپنے مولا پر یقین ہے، جو میرے مولا نے ارشاد فرمایا تھا وہ انشاءاللہ میرے مولا آئیں گے۔ یہ سوچ رہے تھے لوگ کہ مولا آئیں گے کیسے، ایک طرف سے تھوڑا سا غبار اٹھتا ہے اور جو نمودار ہوتے تھے میرے مولا کائنات علی ابن ابی طالب مولا مشکل کشا تشریف لاتے ہیں اور جناب سلمان فارسی کے پاس کھڑے ہو کر
اللہ اکبر کی تکبیر بلند کرتے ہیں۔ یہ سب کیوں مقامات ہیں؟ اس لیے ہے کہ جناب سلمان فارسی جب اس در پر آئے ہیں تو صرف اس در کے ہو کر رہ گئے۔ ان کا بھی یہ نہیں سوچا کہ میری کیا کیا اہمیت تھی، کیا میری حیثیت تھی۔ ان کا میرے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، یہاں آ کر حیثیت بھی بنی ہے اور اہمیت بھی بڑی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات پر۔ اور اس آیت میں جو لفظ لِیَبْلُوَکُمْ آزمائش کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے کہ آپ میں سے اعمال صالح یعنی اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ اب زندگی بھی ہے، موت بھی ہے، پہلے زندگی ہے، بعد میں موت ہے، لیکن اس موت و حیات کا عجیب فلسفہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ دنیا زندگی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے یہ زندگی موت ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ منافق کے لیے مسجد ایک بند پنجرہ قید خانوں سے محسوس ہوتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے وہ ایک سکون آرام دہ گھر اسے محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، عبادت خانے میں آ جاتا ہے تو اس سے وہاں پر روحانی سکون ملتا ہے۔ جو منافق ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب آ تو گیا ہوں، پتہ نہیں کب یہاں سے جان میرے چھوٹے گی۔ اور حکم بھی یہی ہے کہ مومن وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے کہ جو مسجد میں آنے میں سب سے پہل کرے اور جانے میں سب سے اخیر میں جائے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ ہمیں آل محمد کی محبت عطا کی۔ اب یہ محبت کوئی عام چیز نہیں ہے کہ جس محبت کا ہم اظہار کرتے ہیں۔ یہ ابھی جو حدیث کی صاحب میں نے پڑھی، یہ رسول کائنات کی بہت بڑی حدیث ہے، اور اس کے راوی جناب عبداللہ ابن انصاری ہیں کہ جنہوں نے خود یہ حدیث سنی اور آگے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس میں یہی ذکر ہے کہ خالق کائنات نے آل محمد کو کیا مقام دیا۔ جب آیت تطہیر کے نیچے سارے اکٹھے ہو گئے، اب طہارت کا یہاں پہ ان کو مکمل سند مل رہی ہے۔ سورہ طاہر میں بھی ہے، آیت الکرسی میں بھی ہے، سورۃ الاحزاب میں بھی ہے یہ آیت تطہیر، اور سورہ طاہر میں باقاعدہ ان کے ذکر موجود ہے کہ جب اس پنجتن پاک کے گھرانوں نے روزے رکھے، جب افطاری کا ٹائم آتا ہے تو کوئی نہ کوئی سائل آ جاتا ہے۔ اب یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ آپ افطاری تیار کر کے بیٹھے ہوں، کوئی لینے والا اور آ جائے۔ اگر ہم جیسے اور کہتے پہلے ہم خود کر لیں، آپ کی باری آ جائے گی۔ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے ان کو دیتے ہیں، بعد میں خود کھاتے ہیں۔ جناب فضا بھی ان کی گھر کی کنیز ہے۔ جناب فضا کی زندگی ماشاءاللہ بہت شاہانہ ہے، لیکن یہاں پر جب آ جاتی ہیں تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز ہے۔ اب اس کنیز کا مقام و فضیلت کیا ہے کہ حسنین شریفین کے جو جنت کے سردار ہیں اپنی ماں سمجھتے ہیں، لفظ سے اماں کے بغیر بلاتے نہیں ہیں۔ اب اس جناب فضا نے جب حالات و واقعات سنے، یہ حسین ابن علی جو اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، جبرائیل امین اپنے مکمل فوج دستے کے ساتھ سلامی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، فطرس جیسے گناہگار فرشتے یہاں پہ شفا پانے کے لیے آ رہے ہیں، تو رسول کائنات نے حالات سنے، جناب زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو جناب فضا اب دعا مانگ رہی ہیں کہ اللہ مجھے اتنی لمبی زندگی دے کہ میں ان دونوں بہن بھائیوں کا ساتھ دے سکوں، اور اللہ نے وہ دعا قبول بھی کی ہے۔ جو بھی مشکل مقام آیا ہے، جو مشکل وقت آیا ہے، جناب فضا ساتھ ہیں، اور ہر مشکل میں اولاد علی ابن ابی طالب کا ساتھ دیا ہے۔ اب آزمائش انبیاء پر بھی آئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی آزمائش تھی۔ ایک چھوٹا سا ترک اولا ہوا تو خالق کائنات نے کہا کہ ذرا اس گھر سے باہر چلے جاؤ۔ جو قرآن پہلے پڑھ ہاذہ الشجرۃ فتکون من الظالمین، اگر آپ اس درخت کے قریب گئے تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ جناب نوح علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تو وہ بھی جب جانے لگے تو یہ کہہ دیا کہ یا اللہ ہم تو کشتی میں سوار ہو گئے ہیں، اب باقی جو بچ کے ان پر اپنا عذاب نازل کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر ان پر بھی آزمائش آئی ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو ان سے جدا کر دیا گیا، اتنا روئے کہ بینائی ختم ہو گئی، اور جب شفا ملی ہے تو جناب یوسف کے کرتے سے آ کر ملی ہے۔ ادھر سے فطرس آتا ہے جب بیمار ہوتا ہے یا گناہ گار جب اس نے غلطی کی تو اس کی سزا ملتی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اس گھر میں لے چلو کہ میں اس گھر میں جاؤں گا تو اللہ مجھے اس کے صدقے میں بخش دے گا۔
جیسے ہی فطرت آتا ہے اور پنگوڑے کے ساتھ اپنے پر مس کرتا ہے تو عجیب شاہانہ انداز ہوتا ہے فطرت کا. جب پرواز کرتے ہوئے اڑتا ہے تو ملائکہ کہتے ہیں کہ ابھی تو تمہاری جان چھوٹی تھی. کہا کہ اس وقت میں فطرس اور تھا، اب میں وہ فطرس ہوں کہ جو حسین ابن علی کے پنگوڑے سے مس کیا ہوا اور آزاد کرنا ہوں، اس لیے میں اس فخر سے پرواز کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد ذات. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی آزمائش ہوئی جناب اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے. قرآن میں حمید قربان پر جب خطبہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام جناب حاجرہ کا ذکر ضرور کرنا ہوتا ہے کہ انہی تینوں کی وجہ سے یہ قربانی وجود میں آئی اور سنت ابراہیم بن گئی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ خواب ایک دفعہ نہیں 3 راتیں لگاتار جناب ابراہیم نے یہ خواب دیکھا، اور جب تیسری بار خواب دیکھا تو جا کر اپنے بیٹے سے کہا کہ اے اسماعیل، میں نے خواب ہی دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. تو جناب اسماعیل کہتے ہیں کہ بابا جان آپ نے جو خواب دیکھا ہے آپ وہ خواب اپنا پورا کریں. آپ جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کر چل پڑے ہیں قربان گاہ کی طرف. اب انتظامات آپ نے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، آنکھوں پر پٹی بھی باندھنی ہے، چھری بھی لے کر جانی ہے، ساتھ رسی بھی لے کر جانی ہے، اور جناب حاجرہ کو بتانا بھی نہیں ہے. اب ایک نبی ہے وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، ایسی بات بھی نہیں کر سکتے کہ وہ جھوٹے ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے وہ نبی ہوتے ہیں کہ جو معصوم ہوتے ہیں، جن کو عصمت کی سند یہی ہوتی ہے بچپن سے لے کر آخر تک. اب جب بیٹے کو لے کر چلے ہیں، جناب اسماعیل کو لٹا دیا زمین پر، اب زیر والد ہے پدری محبت تو آنکھوں پر پٹی باندھ دی. اب بیٹے کا کیا کیا کہ بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے، کہیں ایسا نہ ہو چاہے وہ تکلیف سمجھ لیں چاہے محبت سمجھ لیں کہ اس وجہ سے بیٹا تڑپنا نہ شروع کر دے اور بیٹا باپ جو ہے اس امتحان میں کہیں پیچھے نہ رہ جائے. اب سارے کام کر دیے، لیکن جب امتحان شروع ہوا گردن پہ چھری رکھ دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پر جناب اسماعیل کو ہٹا کر ایک دمبے کو بھیج دیا. کہتے اگر وہاں پر اگر جناب اسماعیل ذبح ہو جاتے تو اس وقت سنت ابراہیمی ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنے بیٹے کو قربانی والے دن قربان کرتا ہے. اب زین انبیاء کی سنت کو برقرار رکھنا مسلمانوں کا کام ہے جو ان کو نبی مانتے ہیں. اب اسی طرح آگے چلتے چلتے انبیاء پر امتحانات آتے رہے، وہ اپنی آزمائش کے امتحان دیتے رہے. لیکن ایک امتحان ایسا ملتا ہے کہ جب عالم ارواح میں یہ سوال کیا گیا کہ اسلام پر جب مشکل وقت آئے گا تو وہاں پر ہم نے قربانی دینی ہے، اور قربانی یہ نہیں دینی کہ صرف ایک بیٹا بھیج دینا ہے یا ہمارا گھر لٹ جائے گا، ہمارے باغات اجڑ جائیں گے، ہم قید ہو جائیں گے، ہمیں کوئی سزا دی جائے گی، ہمیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا. کہا کہ عجیب قسم کا امتحان ہے. اب جب تمام انبیاء نے وہ امتحان سنا، اب ظاہر ہے جناب آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے حضرت آدم کے تمام جتنی بھی انسان ہیں ان کے وہ بابا ہیں. ہم اس لیے اولاد آدم کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ان کی خلقت ہوئی، لیکن ان کی خلقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو اس حدیث اقصا میں ذکر ہوتا ہے کہ جب عرش بنایا، پھر فرش بنایا، پھر آسمان کو وہاں اوپر بچھایا، زمین کو بچھایا، سارے انتظامات کر لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروانے کے لیے ان 5 تن پاک کو بھیجا. یہ نور وہاں پر نور تھا. جب یہ نور وہاں سے چلا جناب آدم سے چلتے چلتے جناب عبداللہ تک پہنچا، پھر وہاں سے رسول کائنات دنیا میں آئے. اب یہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہوا. ایک حصہ چلا گیا مولا کائنات کی طرف، آدھا حصہ رسول کائنات. یہ جب تقسیم ہو گیا پھر جناب زہرا کے صلب میں منتقل ہوا، پھر وہاں سے حسنین شریفین آئے، پھر وہاں سے سید الساجدین آئے، پھر وہاں سے باقر العلوم آئے، پھر وہاں سے جعفر صادق آئے کہ جن کے محفل میں، جن کی کلاس میں، جن کی یونیورسٹی میں 8000 شخص موجود ہوتے جو علم حاصل کرتے، اور وہ سب مسلمان نہیں ہوتے، ہر قسم کے ہر مذاہب کے لوگ ہوتے، اور ہر طرف سے ایک ہی جواب آتا قال الصادق علیہ السلام کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور یہ وہ 2 معصوم امام ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ جن کی زندگی میں اس وقت اتنی وسعت آئی، انہیں اتنی سہولت ملی کہ اس وقت حکمران اپنی اپنی حکومتوں میں، جنگوں میں مصروف رہے. لیکن یہاں پر ان دونوں جب معصوم کو فرصت ملی تو انہوں نے علم کو اتنا پھیلا دیا، بلکہ یہ جابر وہ
اللہ تعالیٰ رسول کائنات کے صحابی ہیں کہ جن سے رسول کائنات نے کہا تھا کہ اے جابر تم میرے ایک بیٹے سے ملو گے جس کا نام نامی محمد ہوگا، جب میرے اس بیٹے سے ملاقات کرنا تو میری طرف سے میرے اس بیٹے کو سلام دینا۔ کہا کہ یا رسول اللہ میری اتنی طویل زندگی ہوگی، میری اتنی لمبی عمر ہوگی کہ میں آپ کو اس بیٹے سے ملوں گا؟ کہا کہ ضرور ہوگی۔ کہا کہ اور کیا خصوصیت اس بیٹے کی؟ کہا کہ اس کا لقب ہوگا باقر، علم کو شگافتہ کرنے والا۔ ایک لفظ جیسے یبلوکم ہے، اب اس کی اتنی تفسیر ہے، ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کہ اس لفظ سے لیبلوکم سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس امتحان کربلا تک لیبلوکم ہے۔ اب یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو امام محمد باقر علیہ السلام اپنے گھر میں موجود ہیں، جناب جابر تشریف لاتے ہیں اور امام زین العابدین علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ جب دروازے پر دستک تھی تو جناب محمد باقر علیہ السلام دروازے پر تشریف لاتے ہیں اور سلام کرتی ہیں۔ آگے سے جابر بھی سلام کرتے ہیں، کہا کہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام محمد ہے۔ جب محمد کا نام آیا تو جناب جابر نے جناب محمد باقر علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ اے محمد باقر آپ کو آپ کے نانا نے سلام دیا تھا۔ جب سلام دیا تو جناب باقر کہتے ہیں کہ اے جابر میری طرف سے بھی آپ کو سلام ہو، محمد باقر بھی آپ کو سلام کہتا ہے۔ اندر سے آواز محمد باقر کون ہے؟ کہا کہ بابا جان جابر صحابی رسول ہے اور مجھے سلام دینے کے لیے رسول کائنات کا مولا کائنات جناب زین العابدین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، شرف زیارت حاصل کیا۔ اس وقت جو بھی بیر سے صحابہ کرام دوست باب آتے، اپنے مسائل پوچھتے، اپنے کام کرتے، پھر واپس چلے جاتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اس مجلس کی قبولیت کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اچھا، جب جناب آدم علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو وہاں سے سلسلہ چلتا چلتا امتحانات کا، آزمائش کا، یہ جو سورہ ملک کی آیت اس میں لفظ لیبلوکم، یہ لیبلوکم ہر نبی کے پاس کیا کہ آزمائش دینی ہے، امتحان ہے۔ ہر نبی کی اپنی اپنی آزمائش ہوئی، امتحان ہوا۔ انہوں نے اپنی آزمائش میں آخر وقت میں یہی کام کیا کہ جب جانے لگے، عذاب نازل ہونے لگا تو عذاب کو نہ روکا، بد دعا کر گئے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اس قوم پر عذاب نازل کر دیا۔ یہ شرف جو حاصل ہوا تو ہمارے نبی رسول کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جب دنیا میں آئے تو اس وقت بھی رحمت بن کر آئے، جب دنیا میں رہے تو اس وقت رحمت بن کر رہے، جب دنیا سے جانے لگے تو اس وقت بھی رحمت بن کر گئے، اور جب حکم یہ دیا گیا، انہیں یہ خبر دی گئی کہ اے محمد مصطفیٰ، اے میرے حبیب، آپ کی امت میں سے بھی جہنمی ہوں گے۔ رسول کائنات نے جب یہ سنا کہ میری امت میں سے جہنمی ہوں گے، آپ پریشان ہیں۔ ایک مقام پر چلے گئے، وہاں پہ گری و زاری، سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، نماز کے لیے نمازی انتظار کر رہے ہیں کہ رسول کائنات آئیں گے، نماز پڑھائیں گے۔ جب مایوس ہو گئے کہ رسول کائنات نہیں آئے تو اب انہیں جو جہاں پر یقین تھا کہ رسول کائنات اگر کہیں بھی نہ ہوں تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں ضرور ہوں گے۔ آپ بی بی کے دروازے پر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ جب دستک دی، بی بی نے پوچھا کون؟ کہا کہ صحابی رسول۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ رسول کائنات نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے، ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے۔ کہا میرے گھر میں بھی نہیں آئے ہیں۔ پھر جناب سیدہ فاطمہ زہرا ان کے ساتھ چلی ہیں اور اس مقام پر گئی ہیں کہ جہاں پر رسول کائنات نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، اور جہاں پہ سر رکھا ہوا ہے وہاں پہ زمین آنسوں سے تر ہے۔ پوچھتی ہیں بابا جان یہ اتنا حزن ملال، یہ اتنا غم، یہ اتنا رونا، اپنے اتنے آنسو بہے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ بیٹی جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ میری امت میں سے بھی جہنمی ہوں گے، میں اس وقت سے پریشان ہوں کہ میری امت میں سے جہنمی کیسے ہوں گے۔ کہا کہ بابا جان آپ کی امت جانے اور میں زہرا جانوں، آپ کی امت کی جو بخشش کی ضمانت ہے، جو گارنٹی ہے، میں زہرا دیتی ہوں۔ اب یہ میرا کام ہے، آپ سجدے سے سر اٹھا لیں۔ اب باپ ہے رحمت للعالمین، دونوں جہانوں کے لیے رحمت، اور حکم کیا ہے کہ بیٹی ہوتی ہے باپ کے لیے رحمت۔ اب یہ بیٹی رحمت للعالمین کے لیے بھی رحمت ہے کہ اتنا بڑا امتحان، رسول کائنات پریشان کہ امت میری ہو،
مانتے مجھے ہوں، کلمہ میرا پڑھتے ہوں، ان پھر عذاب آ جائے۔ کہا کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ لیا، پھر بھی ان پر عذاب آ رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ضرور موجود ہیں کہ جن پر عذاب ضرور آئے گا، دنیا میں بھی تو عذاب آ چکا ہے ان پر، لیکن ایک ان کا بدلہ ہوگا۔ یہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ امام برگاہ مصباح ذریعے امام حسین علیہ السلام پر اکثر سرخ علم لہرایا جاتا ہے، اور اس سرخ علم کی علامت نشانی اور وجہ کیا ہے؟ اکثر تو ہم سیاہ علم لگاتے ہیں، بعض کا سبز علم لگاتے ہیں، سبز، سیاہ اور سرخ، یہ تین علم لگتے ہیں۔ اب ان کی اپنی اپنی وجوہات ہیں۔ جیسے ہی محرم کا چاند نکلتا ہے تو ذریعہ مبارک پر سیاہ علم لگا دیا جاتا ہے۔ اب سیاہ علم ہے کہ یہ مولا امام حسین علیہ السلام کے غم کے ایام شروع ہو گئی ہیں، اور یہ غم کی علامت ہے۔ ہم نے سیاہ کپڑے پہنے ہیں تو یہ غم کی علامت ہے، غم کا دن آ گیا ہے، ہم غم منا رہے ہیں۔ اب سبز علم لگاتے ہیں۔ مولا امام حسن علیہ السلام جب ان کی معاویہ سے جنگ ہوئی تو انہوں نے صلح اس وجہ سے کی کہ دونوں طرف سے مسلمان مر رہے تھے، اور جو ساتھ تھے وہ بھی باغی ہو گئے تھے۔ آپ اس بغاوت کو بھی دیکھ رہے تھے، مسلمانوں کو بھی دیکھ رہے تھے، دونوں طرف جب نظر کی تو ہر طرف بغاوت نظر آئی۔ تو اس وقت مولا امام حسن علیہ السلام نے مخصوص شرائط پر معاویہ سے صلح کی۔ اسی ان کی سبز علامت ہے، یہ جو علم لگایا جاتا ہے یہ صلح کی علامت۔ اب سرخ علم آپ اکثر مولا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے جب نام اور ان کے القابات پڑھتے ہیں، بلکہ دعائے مشلول میں بھی ان کا نام ہے، یا منتقم ہو یا ناصر ہو، تو ان کا ایک لقب ہے منتقم، یعنی انتقام لینے والا۔ جب تک اس شہداء، ان مظلوموں کا بدلہ نہیں لیا جاتا، اس وقت تک یہ سرخ علم زری مبارک پر لگتا رہے گا۔ اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے مولا نے ہمیں خود کہا ہے، ہمارے مولا امام زمانہ علیہ السلام نے، کہ اے میرے ماننے والوں، میرے ظہور کے لیے دعا کیا کرو تاکہ میرے ظہور میں تعجیل ہو۔ آپ کبھی زیارت ناہیہ پڑھے، وہاں پہ ہمارے مولا، ہم تو یہاں پر بڑے سکون سے ممبر لگاتے ہیں، فرش اعضاء بچھاتے ہیں، مومنین آتے ہیں، ذاکر نظام آتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں اور مولا کا ذکر کرتے ہیں، آگے سے ہم روتے ہیں۔ جیسے ہی مولا کا نام آتا ہے ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اب یہ آنسو بھی عام نہیں ہوتے، لیکن ہمارے جو 12ویں مولا ہیں وہ ہمارے مولا امام حسین علیہ السلام کے ایک ایک زخم، ایک ایک اعضاء کو یاد کر کے روتے ہیں۔ کبھی تو کہا جا رہا ہے کہ میرا سلام ہو اس جد امجد پر کہ جن کو ہر طرف سے تیر و نیزے مارے گئے۔ کبھی سلام آ رہا ہے کہ میرے ان اعضاء پر سلام ہو کہ جن کے اوپر ریت ماری گئی۔ یعنی ہر اعضاء کا نام لے کر میرے 12ویں آقا مسائب پڑھتے ہیں اپنے جد کا۔ اور یہ جو آنسو ہوتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ بس ذاکر نے مسائب پڑھا تو ہمیں رونا آ گیا، تو ہم نے ان آنسوؤں کو رومال سے صاف کر دیا۔ یہ رومال جو آنسو جس میں بس جاتے ہیں، یہ آنسو ہمارے زمین پہ نہ رہتے ہیں نہ اس رومال میں رہتے ہیں۔ یہ جو وارثہ ہے کہ جس نے ضمانت دی تھی کہ میں ضمانت دیتی ہوں آپ کی امت کے بخشوانے کی، یہ وہی وارثہ آتی ہے اور اپنے بیٹے کے غم میں رونے والوں کو جو آنسو ہوتے ہیں ان کو لے کر اپنے پاس محفوظ رکھ لیتی ہے۔ اور یہ محفوظ موتی ہوتے ہیں کہ ان موتیوں کو جب لے کر فرشتہ گیا ایک مقام پر، کہا کہ یہ موتی آپ لے لیں، کہا کہ اس کی اجرت میرے پاس نہیں ہے۔ دوسرے نبی کے پاس گیا، کہا کہ یہ موتی آپ لے لیں، کہا کہ میرے پاس اس کی اجرت نہیں ہے۔ یعنی اتنا مہنگا اور اتنا قیمتی اور نایاب یہ موتی ہے کہ اس کی کوئی بھی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ جب یہ جوہری، جسے ہم سنانا کہتے ہیں، یہ موتی لے کر گیا ہے کہ جو وارث ہیں جن کے غم میں یہ موتی نکلتے ہیں، ان کے کہا کہ اگر اس کی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے وہ یا تو حسین ابن علی ہے یا سیدہ کونین ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ اس مجلس کی قبولیت کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اور ہم جو اکثر نماز کے بعد ہمارے لیے ضروری بھی ہے
ہمارے مولا کی دعائیں تو بہت ساری ہیں. ایک مفاتح الجنان میں دعائیں جس کو دعائے آہد کہا جاتا ہے. اس دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی مومن 40 دن مسلسل نماز فجر کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے، آخر میں مولا کی بیعت کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ان الفاظ کو 40 دن مسلسل اس دعا کے ساتھ پڑھیں. تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور جن کے انتظار میں گئے ہیں، جن کی ظہور کے لیے آپ دعا کرتے رہے ہیں، جب وہ ظہور فرمائیں گے، جبرائیل امین خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اعلان کریں گے کہ اے بارویں مولا کے انتظار کرنے والوں، آپ کا مولا اس دنیا میں تشریف لا چکا ہے، آ کر اپنے مولا کی زیارت کرو. اچھا، اب سب سے بڑی بات یہ کہ بڑے رسول بھی 313 اور ہمارے مولا کو جو جانثار چاہیے وہ بھی 313. جس دن پوری دنیا میں 313 مومن پورے ہو جائیں گے اس وقت تمہارے مولا ظہور فرمائیں گے. بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس چند ان کے دوست ان سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ جو دربان دروازے پر کھڑا تھا، پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام صاحب جا کر کہیں کہ ہم شیعان علی ہیں. اب آگے سے جواب بڑا عجیب سا آتا ہے، امام انہیں ملنے کا ٹائم نہیں دیتے. لفظ کیا ہے؟ شیعان علی. دوبارہ اگلے دن پھر آتا ہے، پھر جا کر پیغام دیتا ہے دربان کہ مولا بیر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم شیعان علی ہیں. کہا کہ آپ سے ان سے کیوں نہیں ملتے؟ کہا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. جب تیسرے دن گزرا، اب انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ ہم محب علی ہیں، آپ کے جد کے محب ہیں، اور اب جو دشمن ہیں آپ کے وہ ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ آپ کے مولا، آپ کے امام آپ سے نہیں ملنا چاہتے. جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے جد کے محب ہیں تو اس وقت امام نے کہا کہ اب ان سے کہو کہ اندر تشریف لے آئیں. جب اندر تشریف لے کر آئے، امام نے حال احوال پوچھا اور اب انہوں نے سوال کیے کہ مولا، ہم جو تیسرے دن تک دستک دے رہے تھے، آپ سے ملنے کی ہماری خواہش تھی، ہم نے آپ کی زیارت کرنی تھی، تو آپ ہمیں شرف ملاقات کیوں نہیں بخش رہے تھے؟ کہا کہ اس لیے کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے تھے. کہا کہ کیا مولا ہم آپ کے جد کی شیعہ نہیں ہیں؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ کیوں؟ ان کی کیا خصوصیت ہے؟ کہا کہ میرے جد کی شیعہ میں تو مولا امام حسن بھی ہیں، مولا امام حسین بھی ہیں، امام سجاد بھی ہیں، امام محمد باقر بھی ہیں، جناب سلمان بھی ہیں، ابو ذر بھی ہیں، مقداد بھی ہیں، عمار یاسر بھی ہیں، ابو ذر بھی ہیں. یہ میرے جد کی شیعہ ہے. اگر ان جیسا آپ میں سے کوئی ہے تو مجھے بتا دیں. آپ ان کے سر نیچے. کہا کہ مولا ہم ان جیسے تو نہیں ہیں. کہا کہ پھر آپ نے جب کہا کہ محب علی ہے تو پھر کیونکہ آپ محبت کرتی ہیں مولا کائنات سے، آپ محبت کرتی ہیں ہمارے خانوادہ سے، اب آپ نے سچ کہا ہے اس لیے میں نے آپ کو ملنے کی اجازت دی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات. ہماری یہ مجلس فرش عذاب بچھایا ہوا ایک خاص عبادت ہوتی ہے. ایک عبادت ہماری ہے 5 وقت کی نماز، اور یہ جو ہم چیلم جس کو جیسے کل کربلا میں ہوا 40 کا نام دیا جاتا ہے کہ 40 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مولا کائنات بھی شہید ہوئے، مولا امام حسن بھی شہید ہوئے، کسی بھی معصوم کا 40 یعنی 40واں نہیں منایا گیا. یہ وہ معصوم اور مظلوم امام ہے کہ جس امام کا 40واں 40 منایا جاتا ہے. اور صرف عام مسلمانی بہت بڑے بڑے مجتہدین کی جو نائب امام ہوتے ہیں وہ کوفہ سے، نجف سے، دور دور دراز علاقوں سے پیدل چل کے جاتے ہیں. 80 کلومیٹر کا سفر ہے کربلا کا کوفہ سے نجف سے. وہاں پہ پیدل چل کر جا رہے ہیں، اور آپ تو اللہ کا شکر ہے کہ میڈیا اتنا عام ہو گیا کہ آپ کو ایک ایک لحظہ، ایک ایک لمحہ دکھا رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ضعیف ہیں، مستورات ہیں، مرد ہیں، وہ پیدل جا رہے ہیں اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں تھک گیا ہوں. اور جو مولا حسین جب اس نینوا کربلا میں گئے تھے، وہاں سے جو زمین خریدی تھی اور بنی اسد قبیلے کو وہ زمین ہبہ کر دی تھی کہ میں آپ کو ہبہ کر رہا ہوں اس شرط پر
کہ جب میرے زائرین میری زیارت کے لیے آئیں گے تو آپ ان کی خدمت کرنی ہے. ان سے پیسے نہیں لیے لیکن خود زمین پیسوں سے خریدی ہے. وہ اس زمین کی اجرت دی ہے اور اجرت دے کر بنی اسد قبیلے کو ہبہ کر دیا، جسے تحفہ آپ سمجھ لیں، گفٹ سمجھ لیں. جیسے رسول کائنات نے اپنی بیٹی کو باغ فتح ہبہ کر دیا تھا کہ یہ بیٹی میری ملکیت ہے، اس میں کسی مسلمان نے جنگ نہیں کی، کسی مسلمان کا خون نہیں بہایا گیا، کسی مسلمان نے گھوڑے نہیں دوڑائے، نہ کوئی پیدل گیا ہے نہ کوئی سوار ہو کر گیا ہے. اس مقام پر اس جنگ میں جو مباہلہ ہوا تھا ہم پنجتن پا گئے تھے، اس لیے یہ میری ملکیت ہے. اب میں یہ آپ کو ہبہ کر رہا ہوں. اب میرے بعد یہ جتنا باغ فتح ہے میری بیٹی کی ملکیت ہے. اس طرح امام حسین علیہ السلام نے بھی وہ جگہ خرید کر بنی اسد قبیلے کو ہبہ کر دی. کہا کہ شرط یہ ہے کہ جب میرے زائرین زیارت کے لیے آئیں تو آپ ان کی خدمت کرنی ہے. اچھا وہاں پہ اب جس طرح بچے بیٹھے چھوٹے چھوٹے بچے لے کر جگ پانی کا بھرا ہوا ہے، شربت کا بھرا ہوا ہے، جگ گلاس لے کر کھڑے ہیں، مختلف کھانے لے کر کھڑے ہیں. یہاں تک لوگ وہاں پر موجود ہیں خدمت کرنے کے لیے کہ جو زائرین تھک جاتے ہیں، ان کے پاؤں میں سوجن آ جاتی ہے، ان کو وہاں پہ وقفے کا موقع دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ ریسٹ کریں، پھر ان کے پاؤں تک کو دبایا جاتا ہے. یعنی اتنی خدمت کرتے ہیں کہ جب وہ ہادی چینل والے سوالات کر رہے ہوتے ہیں، ان سے میڈیا والے وہاں پر مجھ پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں، یا کیا آپ تھکتے نہیں ہیں؟ کیا آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی؟ کہا کہ ہماری تھکاوٹ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، ہمیں تو گاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور خود اپنی خوشی سے یہاں پیدل چل کر آ رہے ہیں. تو یہ وہ لِیَبْلُوَکُمْ سورہ ملک میں جو آزمائش بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ جو مولا امام حسین علیہ السلام نے آزمائش پیش کی تھی. اللہ نے امتحان لیا تھا اور وہاں پہ جواب کیا آیا تھا؟ اے نفس مطمئنہ اب پلٹ آ. تمہاری آزمائش، تمہاری قربانی، تمہاری امتحان پر میں راضی ہوں. راضیۃ مرضیہ، کہ میں تمہاری اس قربانی پر، تمہاری اس آزمائش پر راضی ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. پھر بھی اس مجلس کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں. ہم عبادات کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اکثر کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ نماز شب بھی پڑھتے ہیں، حج و زیارات بھی کرتے ہیں، خمس و زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. اب ہماری یہ جو مجالس ہوتی ہیں، جیسے محرم کا چاند نکلتا ہے، ہر طرف عزادار اپنے اپنے ضروری کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنا ٹائم وقت کرتے ہیں کہ ہم نے مجلس میں جانا ہے، ماتمداری کے لیے جانا ہے، مجلس کروانی ہے، مجلس میں شرکت کرنی ہے. یعنی ہر شخص اپنی اپنی ڈیوٹی میں مشغول ہو جاتا ہے. ذاکرین نظام اپنے مقام پر مصروف ہوتے ہیں، بانیان اپنی مصروفیت میں ہوتے ہیں کہ ہم نے اس گھر کو اچھی طرح سے سجانا ہے تاکہ جو مہمان آئے ہمارے مولا کے انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. اب اس تکلیف سے بچانے کے لیے ہر قسم کے انتظامات کیے جاتے ہیں. پہلے وہ دور نہیں تھا، اب اللہ کا شکر ہے کہ ہر شخص باشعور ہے، صاحب علم ہے، انٹرنیٹ پر رابطے ہو رہے ہیں، ای میلیں آ رہی ہیں، کتابوں کا مطالعہ ہو رہا ہے. اب جیسے جیسے معرفت بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کو اس گھرانے کی پہچان ہوتی جا رہی ہے. اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی میں کیا کروں، اب ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا. کیا کرو گے بھائی؟ مجھے اگر اتنی توفیق ہے میں اپنی طرف سے نیاز دوں گا، مجھے یہ توفیق ہے میں آ کر جھاڑو دوں گا، مجھے توفیق ہوئی تو میں فلاں یہ کام کروں. اب توفیقات ان کو مل رہی ہیں، وہ اپنی طرف سے نیازی بھی دے رہی ہیں، فرشی اصحاب بھی چاہ رہے ہیں، ماتمداروں کو بھی بلا رہے ہیں، ماتمداری بھی ہو رہی ہے. لیکن وہ جو اس وقت کی صحبتیں، مصیبتیں اس وقت بھی موجود ہیں. یہ صدام حسین کے دور میں ذریعہ امام حسین علیہ السلام پر جانے کے لیے شرط رکھ دی گئی تھی کہ ایک شرط یہ تھی کہ جو آخری دور میں وہاں پہ زیارت کے لیے جائے گا وہ ایک خون کی بوتل دے گا. ایک وقت میں اس سے پہلے ایسی شرط رکھ دی گئی تھی جو شخص بھی مولا امام حسین کی زیارت کے لیے جائے گا وہ اپنا دایاں ہاتھ کٹوائے گا. اب لوگ جا رہے ہیں زیارات پر، اگلے سال ایک عورت جاتی ہے تو وہ اپنا بایاں ہاتھ آگے کرتی ہے. اب جو ہاتھ کاٹنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ شرط ہے کہ دایاں ہاتھ کاٹنا ہے. کہا کہ جب میں پچھلی دفعہ زیارات کے لیے آئی تھی تو میں نے اپنا دایاں ہاتھ کٹوایا تھا، اب میرا بایاں ہاتھ ہی باقی ہے، میرا یہ ہاتھ کاٹ لو اور مجھے زری پر جانے کی اجازت ہے.
یہ وہ آزمائش تھی۔ ذریعے امام حسین علیہ السلام قبر مبارک کو کئی دفعہ ایسے حکمران گزرے ہیں کہ انہوں نے قبر پر پانی چھوڑ دیا، پھر ایسے ایسے امتحانات آئے، شہادت کے بعد بھی امتحانات آ رہے ہیں کہ قبر کے اوپر ہل چلانے کے لیے بیلوں کو تیار کیا گیا۔ اب انسان ہل چلانے کے لیے بیلوں کو بھیج رہے ہیں، لیکن وہ جانور ہیں، ان کو پہچان ہے کہ ہم نے یہ بے حرمتی نہیں کرنی، وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ مولا مشکل کشا کے ذریعے پر شکاری اپنے شکار کرنے کے لیے جا رہا ہے، ہرن جب پہنچتا ہے امام کی ذریعے پر، اب جو شکاری نے اپنے شکار کو، یعنی شکاری کتے چھوڑے ہوئے تھے، وہ ایک جگہ پر جا کر رک جاتے ہیں۔ اب وہ اس دور کے جو بادشاہ تھے بڑے دور اندیش ہوتے، پوچھتے کیا وجہ ہے کہ یہ کتے آگے کیوں نہیں جا رہے ہیں، یہ ہرن کو کیوں نہیں قد مار رہے ہیں؟ تو وہاں پہ جو بزرگان تھے کہا کہ یہاں پہ علی ابن ابی طالب کی قبر مبارک ہے۔ لیکن یہاں پہ تو امتحان خانہ کعبہ میں بھی ہے، جیسے ابھی بیت المقدس میں ہو رہا ہے، خانہ کعبہ میں بھی، اور وہ جانور ہیں کہ قبر کے نزدیک نہیں جا رہے، ہرن وہاں پہ پناہ لی ہوئی ہیں۔ آج جب ہمارے مولا خانہ کعبہ میں پہنچ چکے ہوتے ہیں تو وہاں پر دشمن پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ کلمہ کو ہے مسلمان رسول کائنات کے نواسے کو، کچھ جو بانی شریعت ہیں، جو ان کے وارث ہیں، جب زیارت وارث سے زیارت امام حسین علیہ السلام ہر شب جمعہ کو پڑھی جاتی ہے، یا مجلس کے بعد یا نماز عیدین کے بعد، وہاں بھی باقاعدہ سلام کیا جاتا ہے، السلام علیکہ یا آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد المصطفیٰ۔ تمام انبیاء کے وارث سلام کر جا رہے ہیں کہ اے میرا سلام ہو محمد مصطفیٰ کے وارث پر، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ، کہ علی مرتضیٰ کے وارث پر سلام ہو، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیکہ یا ابن خدیجہ الکبریٰ۔ اب یہ وارث کے سلام آ رہے ہیں، ہر شخص کو اس کے نام سے میرے مولا کا زیارت وارث میں سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ اب یہ وارث ہیں، اور وہ جو میں نے آپ کو کہا کہ جناب آدم علیہ السلام تمام انبیاء موجود ہیں، عالم ارواح میں سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ میں سے کون ایسا ہے کہ جو اس امتحان میں کامیاب ہو، یہ امتحان دے سکے؟ تو وہاں پر اس امتحان پر لبیک کہنے کے لیے تمام انبیاء کے سر نیچے ہیں۔ ایک ہستی ہے کہ یہ جو وارث اس پر سلام پیش کیا جا رہا ہے، کہتے یا اللہ اس امتحان کو دینے کے لیے میں حسین ابن علی تیار ہوں۔ اب سارے دیکھ رہے ہیں، جیسے اس دعوت الشیرہ میں مولا کائنات نے کہا تھا کہ اے یا رسول اللہ آپ کی مدد کے لیے میں تیار ہوں۔ اب جو بڑے بڑے تھے لوگ کہنے لگے کہ یہ دیکھیں 13 سال لڑکا ہے، رسول کائنات کی مدد کرے گا۔ جا کر ان کے بابا سے کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے کمال کر دیا ہے، چھوٹی سی عمر ہے اور مدد کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب یہ انہی کا بیٹا ہے کہ جو عالم ارواح میں اعلان کر رہا ہے کہ انبیاء کے امتحان ہوتے رہیں گے، ان کی آزمائشیں ہوتی رہیں گی، ان امتحانات کو چھوڑتے جائیں گے، اسلام کی بقا کے لیے میں حسین ابن علی اپنے جان بھی قربان کر دوں گا، اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دوں گا، جو کچھ میرے گھر میں ہوگا میں حسین اسلام کے لیے قربان کر دوں گا۔ اور یہ ایسی آزمائش ہے کہ اس آزمائش میں کوئی اس گھرانے کا فرد پیچھے نہیں رہا۔ ایک وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب حسین ابن علی اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، شہزادہ علی اکبر جا چکی ہیں، شہزادہ قاسم جا چکی ہیں، اب جناب زینب کی باری ہے۔ جناب زینب اپنے دونوں شہزادوں کو تیار کرتی ہیں، شہزادے جاتے ہیں اپنے ماموں کے پاس کہ ماموں جان ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی آپ پر اپنی جان کو فدا کریں۔ حسین ابن علی کبھی محمد کو دیکھتے ہیں، کبھی ابراہیم کو دیکھتے ہیں، پھر اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہیں، کہا کہ چھوٹے چھوٹے سے لال ہے، میری بہن کا گھر اجڑ جائے گا، 2 ہی بیٹے ہیں، پیچھے کیا بچے گا؟ دونوں بھانجے واپس آتے ہیں، اپنی ماں سے کہتے ہیں اماں ہمیں ماموں اجازت نہیں دیتے۔ اب جناب زینب ساتھ چل کر آتی ہیں، اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر آتی ہیں، اور یہ آ کر کہتی ہیں کہ اے حسین ابن علی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بروز معاشر جناب زینب جناب زہرا کے سامنے شرمندہ ہو؟
کیا یہ آپ چاہتے ہیں کہ جناب زینب روز محشر جناب زہرا کو ساری قربانیاں پیش کی جائیں گی؟ تو میں کیا پیش کروں کہ میرے پاس یہی دو قربانیاں ہیں، ایک جناب عبداللہ کی طرف سے ہے تو ایک میری طرف سے ہے۔ مولا امام حسین نے دونوں شہزادوں کو اپنے پاس بلایا، اب بھیج دیا ہے میدان کربلا کی طرف۔ اب شہزادے بڑے کتنے ہیں کہ جو سپہ سالار ہے، جنہیں سپہ سالار کہا جاتا ہے، علمدار کہا جاتا ہے، صاحب وفا کہا جاتا ہے، اپنی فوج کا جرنیل کہا جاتا ہے، آخر میں یہ ہے کہ جن کو کمر کا زور کہا جاتا ہے، کہ مولا امام حسین کہتی ہیں، جناب زینب کہتی ہیں کہ اگر عباس ہمارے ساتھ ہمیں کسی بھی فوج کا ڈر نہیں ہے، جتنے خطرات آتے جائیں گے ہم برداشت کرتے جائیں گے۔ کیوں؟ کہ ہماری فوج کا جرنیل عباس ہے۔ اب وہی فوج کا جرنیل عباس دونوں شہزادوں کو لے کر گھوڑوں پر سوار کرواتے ہیں، اور جناب زینب اپنے بیٹوں سے کہتی ہیں کہ بیٹو یہ یاد رکھنا، دشمنوں کو یہ جا کر تم بتا دینا کہ تم علی ابن ابی طالب کے بیٹ پوتے اور نواسے ہو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ تم چھوٹے بچے نہیں ہو۔ اب اس بات کو بتانے کے لیے کہ ان دونوں شہزادوں کے چہروں پر نقاب چڑھا دیا گیا کہ ہمارے مقابلے میں چھوٹے معصوم بچے جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ اب دونوں شہزادوں نے یزید کی فوج کو ایسے تتر بتر کر دیا ہے کہ وہ اپنی سپاہیوں کو خود قتل کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک مقام وہ آتا ہے کہ ایک شہزادہ نہر فرات کے قریب پہنچ جاتا ہے، جیسے جناب زینب کی اطلاع ملتی ہے کہ بیٹا نہر فرات کے پاس پہنچ چکا ہے، تم جناب زینب عباس کو کہتی ہے عباس جلدی سے میدان میں جاؤ اور میرے بیٹوں کو بلا کر کہو خبردار پانی کے قریب نہ جانا، اگر پانی کے قریب پہنچ گئے شاید تم معصوم بچی ہو، تم پانی کا گھونٹ پی لو، میں زینب تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی اپنا۔ مولا عباس جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں محمد، کہا جی ماموں، کہا ابراہیم، کہا کہ ترائی کے پاس ہے، کہا کہ جلدی سے واپس آ جاؤ۔ دونوں بھائی پھر واپس آتے ہیں، اکٹھے ہو کر کئی لائنوں کو پھر نار کرتے ہیں۔ پھر میرا مولا عباس جب واپس آتی ہے تو وہاں سے آواز آتی ہے ماموں جان ہماری مدد کو آئیے۔ ایک بیٹا جناب ابراہیم تو میدان کربلا میں شہید ہو جاتا ہے، جب دوسرا بیٹا محمد جن کو میرے مولا اٹھا کر لاتے ہیں، ابھی چند سانسیں باقی ہیں تو میرے مولا حسین کہتے ہیں کہ زینب بہن جلدی سے آ کر اپنے بیٹے سے مل لو۔ جناب زینب جیسے اپنے بیٹے کے پاس آتی نہیں ہے، فوراً خیمے میں جا کر کیا دیکھتی ہیں، سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور سجدے میں الفاظ کیا ہیں شکران شکرا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری یہ قربانی تیری بارگاہ میں قبول ہوئی ہے۔ اور جب واپس آ کر کہتی ہیں کہ بیٹا محمد جب ترائی پر گئے تو پانی تو نہیں پیا تھا، بیٹا جب ترائی کے پاس آپ گئے تھے پانی تو نہیں پیا تھا؟ کہا کہ نہیں اماں جان ہم نے پانی نہیں پیا تھا، بس ہمیں ایک بات کا جواب دے دے کہ آپ ہم پر راضی ہیں۔ اور یہ وہی زینب ہے کہ جب قید کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے جاتی ہے وہاں سے، مولا امام سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ بیٹھ کر نماز شب کیوں پڑھ رہی ہیں؟ کہا کہ بیٹا سجاد ہمیں کھانا اتنا کم دیا جاتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں، اور بھوک کی وجہ سے اتنی کمزوری آ گئی ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اعلیٰ رحمت اللہ علی القوم الظالمین۔ خالق کائنات بانیان یہ فرشی اصحاب بچھایا ہوا، آپ عمومی نظرات کی تشریف آوری، ذاکرین وزرام کی آمد، یہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں۔ خالق کائنات ان تمام زحمات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ ہمارے دوست ہمارے بھائی ماشاءاللہ لاہور سے سفر کر کے آئے ہیں، آپ کے جانے پہچانے بھی ہیں، ذاکر اہل بیت، مداح اہل بیت، عامر عباس انصر صاحب، تو ان کے بعد ایسے انشاءاللہ ذاکرین آتے جائیں گے، جن میں سے ملک شبر حسن انصاری ذاکر اہل بیت شاگرد ہیں سید آغا علی حسین قمی صاحب کے، وہ اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مصائب بیان کریں گے۔ تیسرے ذاکر صاحب ہیں خالق کائنات نے ان کو ماشاءاللہ بہت اچھا عزت مقام دیا ہوا ہے۔ سب سے بڑا مقام تو ذاکرین کے یہی ہے کہ وہ ذاکر اہل بیت ہے۔ ذاکر اہل بیت سید اصغر علی شاہ صاحب آف ڈیرہ عمید علی شاہ، اور سب سے آخر میں ہمارے جامعۃ المنتظر کے سینئر سٹوڈنٹ تھے جب میں جامعۃ المنتظر میں داخل ہوا تھا اس وقت، اور یہاں ہمارے شہر پنڈ گھیب میں ام الوالی میں کئی دفعہ مجالس پڑھ چکی ہیں، اشرے پڑھ چکی ہیں، ذاکر اہل بیت سید شہزادہ حسین نقوی۔ تو خالق کائنات ان تمام ذاکرین نظام کا وہاں سفر چل کر آنا زحمات اپنی عبادت میں شمار فرمائے،
اور آپ کو، ذاکر نظام کو، تمام ظاہرین کو، تمام وطنداروں کو اپنی حفظ و امان میں فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد ذات پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد کی ذات پر بلند تر صلوات۔ دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طعما وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ عظمت آل محمد علیہ السلام تے باواز بلند تر صلوات پڑھو بھائی۔ مجلس دی ابتدا ہے، میرے 6ویں امام فرمائندے نے کہ جڑا بندہ ساڑی عظمت اور عزت تے بلند صلوات پڑھدا ہے، ملک کائنات ساری زندگی اور رزق کی کمی نہیں کریندا۔ صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے بھائی۔ نعرہ تکبیر، خالق دا نام بلند ہے۔ اگر انسان ساری زندگی اس وحدہ اللہ شریک دی نعمتاں دا شکر ادا کرنا شروع کرے، اگر بالالے میرا ایمان ہے انسان اس رب ذوالجلال دی خالی اس ایک نعمت دا شکر نہیں ادا کر سکتا جس سن کائنات دے 14 راہبر عطا کیتے، جڑے کردار اشک جیسے ہیں، گفتار اشک جیسے ہیں، سارے دے سارے محمد ہیں، سارے دے سارے علی ہیں۔ لہذا اس مالک کی حقیقی دا بآواز بلند شکر ادا کرو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اگلے پچھلے مل کڑو ہیں چاہ کے ہر بندہ بولے نعرہ حیدری۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دے دشمنہ تے لعنت، عظمت آل محمد علیہ السلام تے باواز بلند تر صلوات پڑھو بھائی۔ سب تو پہلے تو میری دعا ہے شال و نگریاں بستیاں محلے گھر تا قیامت آباد و شاد رمن جتھے محمد و آل محمد دا ذکر ہوندہ ہے۔ آمین ہر بندہ کھے جو بیمار ہیں، بیمار کربلا دا واسطہ مولا تمام بیماروں و شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرماوے۔ بانیان بابا سر شاہ صاحب انہاں دے برادران دا خرچ اخراجات لنگر نیاز آل محمد دا کریم خالق و مالک اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماوے۔ جتنے حاضرین محفل موجود ہیں مولا سب نو کربلا مولا شام دی زواری نصیب فرما۔ ملک کائنات 5 وقت دی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ سب تو بڑی دعا مولا اس وقت تک موت نہ دے جب تک اپنے 12ویں امام دی زیارت نہ کر سکی۔ یہ بارگاہ زیر تعمیر ہے، مولا اس نے مکمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ جنہ مومنین نے اس دی خدمت کی تھی، اس دے بڑے نے لنگر پانی خرچ اخراجات کیتا ہے، حسین دی ماں انہاں دے رزق وچ وسعت عطا فرما۔ اس نگری نو، اس بارگاہ نو مولا تا قیامت آباد و شاد فرما۔ میری ماما بہنا پردے تشریف فرمائیں، پاک مخدومہ دی سیرت تے مولا چلن دی توفیق عطا فرما۔ صلوات ایسی پڑھو ہر موالی تے جنت واجب ہو جاوے۔ اجازت ہے میں نوکی دا آغاز شروع کروں۔ چہلم ہے نواب کربلا دا، دل پہ چاہندہ میں سرائے کی ادب دیئے چند سطرہ تو سخی حسین بادشاہ دی عزت شروع کرا۔ کون حسین؟ ویسے تا میری مجال انسان دی طاقت ہی نہیں جو بندہ اس بادشاہ دی عزت بیان کرے جس دی ادنا جہ نوکر دنا جبریل ہوئے۔ کون لجپال حسین؟ یاد رکھنا توحید دے نوری پیکر دی تنویر امام حسین ہے۔ بسم اللہ کھلا توڑی زندگی دراز ہوئے، یقین کرے سو میں تو ہزاراں دا مجمع سمجھ کے پردہ کھلا۔
معصوم دا فرمان ہے جت کوئی نہ ہوئے اسی خود اپنے مداح خان سن دیں اے او ذکر ہے اس واسطے نہ بندیاں دی ضرورت ہے نہ ذاکر دی ضرورت ہے لج پالان دی اپنی اتنی محنت اس مقدس ذکر تے اے ذکر بندیاں دا محتاج نہیں توحید دے نوری پیکر دی تنویر امام حسین ہے قرآن محمد عربی ہے تفسیر امام حسین ہے بسم اللہ کرا تھوڑی زندگی دراز ہو سرائی کی عدد سنانا لوگ تشریف فرماؤ توحید دے نوری پیکر دی تنویر امام حسین ہے قرآن محمد عربی ہے تفسیر امام حسین ہے بڑے بڑے بھائی جان جنگجو آل محمد دے گھرانے سے گزریں لیکن میں ایک حملہ سناونے نواب کربلا دا جڑا امام حسین بادشاہ نے 10 محرم والے دن کیتے اور منظر نخیلت تائیں علم نصب کیتے حسین لڑیا کس انداز دنالے یاد رکھیں توحید دے نوری پیکر دی تنویر امام حسین ہے قرآن محمد عربی ہے تفسیر امام حسین ہے اور شبیر دا حملہ دیکھتا صحیح سر ڈھاندے رہے دھڑ ٹر دے رہے بسم اللہ توڑیاں زندگیاں دراز میں شبیر دا یا شبیر دا حملہ دیکھتا صحیح سر ڈھاندے رہے دھڑ ٹر دے رہے میں کو انج لگ دے جی میں خالق دی شمشیر امام حسین ہے بسم اللہ کر حیدری توڑی زندگی دراز میں حسین دی مہاراجی ہوئے میں کو انج لگ دے جی میں خالق دی شمشیر امام حسین ہے کون امام حسین یاد رکھیں ماتم دے زخم تے خاک شفا جڑے ماتمی لوگ بیٹھے ماتم دے زخم تے خاک شفا ایک قرب دی چس دا چس آ گئے در اصل تا دل دی مرزان دا اکثیر امام حسین ہے بسم اللہ کرا تھوڑی زندگی دراز ہوئے در اصل تا دل دی زخمان دا اکثیر امام حسین ہے کون امام حسین یاد رکھیں ہوندی پئی آج آزان جڑی اے صدقہ واللہ حسین دا ہے نمازی پڑھی کر آزان دیتی کر تے شکر ادا کی تکر نواب کربلا دا جڑا تو نمازی بڑھا گیا ہے تائیں تا دا پہ کہ ہوندی پئی ہے آج آزان جڑی اے صدقہ واللہ حسین دا ہے جڑی جنت دا دل وے چاہ رکھنا ہے او تے سارا محلہ حسین دا ہے بسم اللہ کرا او تے سارا محلہ حسین دا ہے اور دن حشر تے جینا بخشوانا ہے ہی کملی والا تے اللہ حسین دا ہے وچ جنت دے جان گے انشاءاللہ جن ہتھاں وچ پلہ حسین دا ہے بسم اللہ کرا مولا توڑی زندگی اندراز فرماوے مالک کائنات توڑے بخت اقبال رزق وسعت عطا فرماوے سارے حضرات میرے بادشاہ دی عزت تے باواز بلند تر صلوات پڑھو ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محبت بھری صلوات شفیع المذنبین بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج علی محمد سوالک نرا حیدری
نوکر ہاں اسے ہے دردا یا عبادتن خطبے تو بعد ربائی پر درانا تعارف کرائی جاواں کون آکھرے کس مقام تے آکھرے کہنے بارے چاکھرے تے کہنے نال آکھرے پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے مرشد علی علیہ السلام کوفے دے ممبر تے بیٹھے ہوئے سرکار انگشت شہادت دے نال کدی اسمان والے پاسے اشارہ کر دیں کدی زمین والے پاسے کدی سجے پاسے کدی کھبے پاسے کدی کان پچھے آل محمد ایک دشمن میرے مولا دے سامنے آیا آدھا یا علی کیا پہ کریں دیو سرکار دی آواز اندی تو جان دے رزق اس مالک دے ذمہ میرے وے میں پوری کائنات رزق پہ تقسیم کرے نا آدھا یا علی پوری کائنات تمہمیانا آئی ڈساؤ میرے ذمہ کیا لایا نہیں معصوم دی آواز اندی یاد رکھیں آج تو کھیر کھاوڑی آدھا یا علی زد لگ گئی کھیر میں بھی نہیں کھاونی امام فرمائے میں سنجان میں اللہ دی زبان میں اس مالک دی حجت ہاں جدو میں آدھا پہ تو کھیر کھاونی تے وقت تو کھیر ہی کھاونی آدھا یا علی زد لگ گئی آج کھیر میں نہیں کھاونی گربالا لو گھر آئے عورت وعدہ بڑی بھوک لگی ہے کیا بنایا ہے آوازاں دی کھیر آدھا کھیر تا میں نہیں کھاونی میری علی دے نال زد لگ گئی جلدی کار کسی ہمسائے دے گھروں پتہ کر خدا گواہ پہلے دروازے تے گئی پوچھیا کیا بنایا ہے آوازاں دی کھیر دوجے دروازے تے گئی پوچھیا کیا بنایا ہے آوازاں دی کھیر جڑا تریے دروازے تے گئی ہے میں آکھیا تیجے دروازے تے آؤ سائیں بابا اصغر شاہ سائیں تشریف لیں آؤ سائیں جڑا تیجے دروازے تے گئی طریق دے لفظ نے پوچھیا کیا بنایا آوازاں دی گوشت ایدی عورت نے تھوڑا جہا سالن لیا لے کے ٹر پئی عزت حسین دی قسم رات ڈے دی آئیے تا گوشت آئی ٹر دی آئیے تا گوشت آئی جڑا ملاؤن دے سامنے رکھے ملاؤن نے کپڑا ہٹایا ہے وقت کھیر بسم اللہ کرا لڑدا جھگڑدا ہویا سہرا وچ آیا ہے تسی ہن پنڈ تھاں دے لوگو جان دیو ایک آجڑی تے نگاہ پہ گئی تے آجڑی دی اس تے نگاہ پہ گئی علی دے دیوانے ہوندے تا مہمان نواز بھی ہیں تے نرم دل بھی ہیں آجڑی دی آواز آندی بڑا بھوکا معلوم ہونا ہے آدھا بھوک تا بڑی لگی ملنگ دی آواز آندی تو سائے دے نال بہرو میں تیری خوراک دا بندو بس کرا بابا جی من کر بیٹھا رہا علی دا دیوانہ کھیر بنائیں دارے جڑے ویلے کھیر بن گئی ان دے سامنے رکھی ملنگ دی آواز آندی کھا ملنگ دی آواز آندی بنایا کیا آئی آجڑی دی آواز آندی انہ ہو گیا ویدھا تنو پیا تیرے واسطے کھیر بنائی آدھا میں کھیر تا نہیں کھاونی کیوں نہیں کھاونی میری علی دے نال زد لگی ہوئی ہے اس وقت ساجری نے زمین تو لٹایا ملاؤن دے سینے تے زانو راکے علی دا دیوانہ پروانہ آدھا پہ ہے میں نوکر ہاں نوکر ہاں اسے ہے دردا پاڑیاں زندگیاں درازوں میں تے تیتھوں ہر گل میں منویساں ملنگا دے تو آہ دے کھیر میں نہیں کھانی تے میں حیدر نوں عظمے سان سر چاو علی دا دیوانہ اس ملاؤن دے مخاطب ہو کیا دا بے کملہ یاد رکھیں اے حکم ہے نجاف دے والی دا ان دے حکم دا مل انج پیسا انکار کی توئی جے کھاون تو تینو لترا نال کھوے آؤ بھائی توڑی زندگیاں درازوں میں مالک کائنات توڑے بخت اقبال رزق کی وسعت عطا فرماوے بس کوئی لمبی چھوڑی ڈیوٹی نہیں سفر ہے اور بابا جی بھی تشریف فرمائیں 21 سفر ہر مدہ خان دی ترہ 4 جگہ تے ڈیوٹیاں اجازت ہے میں سرکار نے قصیدہ سنا بہت
خوبصورت جہ